الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. خطبہ مسنونہ میں جو اما بعد پہلے مجھ سے ذکر ہو گیا، یہ بعض کا مختصر کر دیتا ہوں خطبہ. تو اما بعد یہ آیات کے بعد ہے، پہلا وہ ویسے ذکر ہو گیا مجھ سے. یہ جو ہم خطبہ مسنونہ سنتے ہیں ان میں آیات موجود ہیں، لہذا عام جو طریقہ ہمارے ہاں مروج ہے کہ جب کوئی تقریر ہو، خطاب، اس سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر باقاعدہ کوئی نظم، حمد یا نعت یا کوئی ترانہ جہادی وہ پڑھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے باقاعدہ ممبر لگواتے تھے. یہ ثابت ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اشعار پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اشعار پڑھ اور جبریل تیرے ساتھ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض اپنے اشعار میں الا ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برحت خفاء بان سیوفنا ترکت عبدا وعبد الدار سادت الامام وعبد الدار سادت الامام حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئیں اور تلاوت پیش کریں، اس کے بعد خطاب شروع ہوگا. خطاب کے اندر آیات موجود ہیں. جو تلاوت بچے نے کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اسے علم کے اندر ترقی دے. وہ بہت زیادہ غلطیاں تھیں، تھوڑی نہیں زیادہ تھیں. پھر میں نے بیٹے سعید کو کہا کہ کچھ تم تلاوت کرو، کچھ ازالہ ذرا ہو جائے. تو بہرحال یہ اس کے حوالے سے جو چند باتیں ابتدائی. آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج. ایک ظاہری بیماریاں ہیں بدنی، ان کو جسمانی کہہ لیں، بدنی کہہ لیں، اور ایک باطنی بیماریاں ہیں، ان کو قلبی کہہ لیں یا روحانی کہہ لیں. دونوں طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ بدنی ہوں
یا قلبی ہوں، ان کا تذکرہ وہ اجمالاً قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ بیماریاں دو طرح کی ہیں۔ بدنی بیماری کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں یہ بات فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزے کے حوالے سے فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس جو تم میں سے بیمار ہے، یعنی جسمانی لحاظ سے بیمار ہے یا کسی سفر پر ہے تو اور دنوں میں گنتی کو پورا کرنا ہے۔ تو جو اصول ہیں صحت کے، بدنی صحت کے جو اصول ہیں وہ بھی اجمالاً ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ پہلا اصول ہو گیا جو اس آیت کے اندر ذکر ہے بدنی صحت کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سفر میں انسان کو تکان وغیرہ ہوتی ہے، تھکاوٹ، بھوک پیاس اور کئی مراحل سے انسان گزرتا ہے سفر میں، تو مزید روزہ رکھنے سے، جیسا دوسری حدیث میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، یعنی اگر تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے سے، تکلیف ہوتی ہے، پھر کوئی نیکی نہیں ہے سفر میں روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ ایک سفر میں سارے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، سب کا روزہ نہیں تھا، صرف عبداللہ بن رواحہ کا روزہ تھا رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، نہیں بھی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صحت کی حفاظت کے لیے یہ ایک اصول بتا دیا کہ اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ جو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ کیا کر لے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ تو ایک تو ہے کہ صحت کی حفاظت، یہ ایک اصول ہے کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسی چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے جس سے صحت انسان کی جو ہے کمزور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا خیال رکھا ہے احکام اور مسائل کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ استفراغ المواد الفاسدہ، جو فاسد مادے ہیں جسم کے اندر ان کو نکالنا، فاسد مادوں کو جسم سے نکالنا۔ حدیبیہ کا موقع ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ جوئیں چہرے پر گر رہی ہیں اور بالوں سے محبت ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس حد تک آپ کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار سے ذکر کر رہا ہوں کہ انہیں کیا فرمایا کہ اپنا سر منڈوا دو، اور فدیے کا آپ نے بتایا کہ ایک قربانی کر لو یا روزے رکھ لو 3 یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ جو بیماری جب پیدا ہو جائے تو پھر جو کیا کرنا ہے، استفراغ المواد الفاسدہ، جو فاسد مادے ہیں وہ خون کی شکل میں ہیں، وہ بخارات کی شکل میں ہیں یا دیگر ہیں، ان کو نکالنا ہے، باہر کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حلق کروانے کا فرمایا، اور حلق جو ہے یہ مشین یہ حلق نہیں کرتے، اس طرح سیفٹی جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ حلق کرتی ہے۔ تو جب وہ ایک دفعہ ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے ساتھ صاف ہو جائے گا تو مسام جو ہیں ان کے جو ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے اور وہ تکلیف جو ہے دور ہوگی۔ پھر ایک چیز کیا ہے، یہ حج کے حوالے سے یہ ذکر ہو گئی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا اسے کوئی تکلیف ہے اس کے سر میں، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام، تو فدیہ دینا ہے۔ وہ فدیہ کیا ہے، کچھ روزے رکھنے ہیں، اور صدقۃ یا صدقہ کرنا ہے، اور نسک یا قربانی۔
ایک چیز کیا ہے، یہ وضو کے حوالے سے، یہ دونوں آیتیں یہ سورۃ البقرہ میں ہیں، اور ابھی جو ذکر کر لیں یہ سورۃ النساء ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ بیمار ہے بندہ، وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ وضو کرنے سے پانی ٹھنڈا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو کیا کر لے؟ اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی آیا ہے من الغائط پاخانے سے، اور لامستم النساء یا تم نے بیویوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء تو پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تو ہے پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں۔ ابو داود میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ غزوہ ذات السلاسل میں یہ امیر لشکر تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں احتلمت فی لیلۃ باردہ، ٹھنڈی رات ہے، مجھے احتلام ہو گیا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں آپ کے ساتھ موجود نہیں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ موجود نہیں تھے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بات صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر کو خطاب کر کے فرمایا، مخاطب کر کے، صلیت باصحابک وانت جنب، تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی جبکہ تم جنبی تھے۔ عبداللہ بن عمر فرمایا، عرض کرنے لگے، سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو فرماتے سنا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ بڑا مہربان رہا ہے۔ یہ کانا کا ہے، یہ ماضی کا معنی، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہمیشہ سے تمہارے ساتھ بڑا مہربان رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کچھ نہیں کہا۔ تو اب یہ تین چیزیں میں نے ذکر کی۔ پہلا کیا ہے؟ صحت آپ کی موجود ہے تو صحت کی حفاظت کے لیے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون بتایا، حالت سفر میں روزے کی رخصت دی، اور صحت کی اپنے آپ کے جو ہے وہ بچاؤ کے لیے کہ بیمار ہو جاؤں گا، بیماری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ لفظ ہے کہ میں نے کہا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو مرنے کا خطرہ ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے، پانی کی جگہ پانی موجود بھی ہے لیکن ٹھنڈا پانی ہے، کوئی گرم کرنے والی چیز موجود نہیں، تیمم کر لو۔ غسل بھی کرنا ہے، تیمم کر لو۔ اور اگر بیمار ہو گیا ہے تو پھر وہ مختلف جو ہے وہ مادے جسم سے نکالنے ہیں، وہ کس شکل میں، وہ فاسد خون نکالنا ہے حجامہ سینگی لگا کے، یا وہ ٹن بنوانے اس طرح کے ساتھ تاکہ جو ہے نا وہ جوئیں شوئیں جو پڑی ہوئی ہیں مزید جو ہے وہ صحت کی بحالی ہو جائے، یا بعض اوقات جو ہے وہ پیشاب جو ہے وہ اندر جمع ہے، پیشاب کا جو ہے وہ استفراغ ہے، تو استفراغ یہ مادہ جو فاسد مادہ ہے اس کو کس طرح خارج کرنا ہے۔ تو یہ اجمالی طور پر یہ چیزیں جو ہیں، آگے پھر تفصیلات جو حکماء ہیں، اطباء ہیں، چیزوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور محدثین نے جس طرح صحیح بخاری ہے، کہنے کو ایک کتاب ہے لیکن اس کے اندر کوئی 99 کتابیں ہیں، اور جن میں ایک کتاب الطب بھی ہے، اور علیحدہ سے کتابیں بھی علماء محدثین نے لکھی ہیں، اور حافظ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر طب کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بہت ساری رہنمائی فرمائی ہے صحت کے بارے میں۔ عام ایک چیز مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا،
نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے حوالے سے خسارے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فارغ ہونا، آدمی کے پاس وقت ہو، فراغت۔ پھر طب نبوی جو ہے ایک اور طرح سے اس کی دو قسمیں بناتے ہیں، ایک طب وقائی اور ایک طب علاجی۔ وقائی کیا ہے کہ بچاؤ اختیار کرنا بیمار ہونے سے پہلے، وہ اجمالاً میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ جس طرح وہ حالت سفر میں بندہ روزہ نہ رکھے، اور بہت ٹھنڈا پانی ہے، مرنے کا خطرہ ہے غسل کرنے سے، یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تیمم کر لیں، یہ وقائی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھجور کھا رہے ہیں تو ساتھ کھیرا کھا رہے ہیں، یہ یکسر حر رہادہ ببرد ہادہ، اس کی گرمی کو اس کی ٹھنڈک کے ساتھ توڑ رہے ہیں، اور اس کی سردی کو، ٹھنڈک کو، برودت کو اس کی حرارت کے ساتھ توڑ رہے ہیں۔ تو آج کل سردی ہے نا، آدمی جو ہے نا وہ مغزیات ہی کھا رہا ہے، مغزیات ہی کھا رہا ہے، اخیر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، وہ گرمی ہو گئی۔ نہیں، اعتدال جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی مغزیات کھا رہے ہیں تو ساتھ جو ہے کوئی ساتھ تری والی چیز جو ہے وہ استعمال کریں، دودھ استعمال کریں۔ یہ برتن بناتے ہیں ہمارے پنجاب کے اندر، برتن اس کو لفظ بولتے ہیں، یہ پنجیری، اس کے اندر جہاں یہ مغزیات ہوتی ہیں وہاں ساتھ کیا ہے، وہ دیسی گھی جو ہے اس کی وافر مقدار، اور اس طریقے سے دیسی گھی کھایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کھیرے ہی کھاتا جا رہا ہے، کھیرے ہی کھا رہا ہے، کھیرے کھا رہا ہے، نہیں، پھر وہ برودت ہو جائے گی۔ تو اعتدال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھجور کھا رہے ہیں ساتھ کھیرا کھا رہے ہیں، تو اعتدال جو ہے۔ پھر جب بیمار ہو جائے پھر اس کے لیے علاج کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ شریعت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک تو ہے دم، اور دم میں مختلف چیزیں شامل ہیں۔ کوئی بھی دم جو ہے جو خلاف شرع نہیں، شرکیہ نہیں، کتاب و سنت سے کوئی بھی آپ آیت پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں، کوئی دم کر لیتے ہیں، اس کے اندر شرک نہیں، وہ جائز ہے۔ اور وہ صحیح بخاری میں مشہور حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی موجود ہے۔ ایک سفر میں وہ ایک جگہ پر موجود گئے، ایک ڈیرے پر، ان سے ضیافت کا مطالبہ کیا، انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی۔ پھر ہوا کیا کہ قبیلے کا جو سردار ہے اس کو سانپ یا بچھو، اس طرح ہی لفظ ہے حدیث کے اندر شک کے ساتھ کہ سانپ یا بچھو نے اس کو ڈس لیا۔ پھر وہ آئے لوگوں کے پاس، یہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو کہا کہ تم میں کوئی دم کرنے والا موجود ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہی دم کرنے والے تھے۔ پھر طے ہوا، کیونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی، مہمانی نہیں کی، اور مہمانی حق ہے، تو کہا کہ تم کیا دو گے؟ پھر وہ طے ہوئی 30 بکریاں طے ہوئی دم کرنے کے لیے۔ تو دم انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، وہ ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس سے پہلے تکلیف تھی نہیں۔ پھر کہا کہ اس کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن بعض کہنے لگے کہ نہیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں جو ہم نے کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپسی پر یہ چیز بتائی گئی تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ تھا کہ یہ رقیہ ہے، دم ہے، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ جو ہے وہ ساتھ مقرر کرو اپنے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اِنَّا حَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، کہ بہترین مزدوری وہ ہے جو کتاب اللہ کے ذریعے حاصل کی جائے، کتاب اللہ کے ذریعے حاصل کی جائے، بہترین مزدوری، بہترین اجرت۔ اب قاری صاحب بیچارے جو ہیں وہ سورہ فاتحہ پتہ نہیں روزانہ کتنی دفعہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ 30 بکریاں دم کرنے کی جو ہے ان کو مل گئی، تو وہ ایک بکری بیچارے کے لیے مشکل ہے، ایک بکری مشکل ہے لینی مہینے کے بعد۔ لیکن اس کو باقاعدہ جو ہے نا وہ پیشہ بنا لینا، اور پھر یہ پیشہ جو ہے وہ اس طرح کا کہ عورتوں کی آمد و رفت ہے، ہم بالکل اس کی جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس شعبے کی، اس پیشے کی۔ جائز ہے، دم کرنا جائز ہے، اور اجرت بھی آپ لے سکتے ہیں، مانگ کر بھی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کھا کر یہ بات کہی، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے،
واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ تو غیر محرم عورتیں جو ہیں ان کے آپ سر پکڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ان کے اندر پینسل یا اور چیز ڈال کے دبا رہے ہیں، آپ مالک بن گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے طبیب تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ اپنی بیوی کو دم سکھا دو، اپنی بیوی کو دم سکھا دو، وہ کر لے عورتوں کو دم۔ تو بچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اور قال صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پیچھے مردوں پر عورتوں سے بڑا ضرر، عورتوں سے بڑھ کر ضرر رساں فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس شعبے میں زیادہ مسائل عورتوں کو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کے حوالے سے کئی چیزیں ثابت ہیں، کچھ چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں عثمان بن ابو العاص الثقفی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں ایک درد ہے، تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ضع یدک علی الذی تعلم من جسدک، ضع یدک علی الذی تعلم من جسدک، اپنے جسم میں جس جگہ تمہیں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو۔ ہاتھ کس کا رکھنا ہے؟ مریض اپنا ہاتھ رکھے، اپنا ہاتھ رکھ اپنے جسم میں اس جگہ پر جہاں تکلیف ہے، درد ہے۔ وقل، اور تو کہہ، خود پڑھ، بسم اللہ، ثلاث، 3 دفعہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ وقل 7 مرات، اور 7 مرتبہ کہہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو میں پاتا ہوں اور جس چیز سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ 7 مرتبہ آپ نے یہ تلقین کی پڑھنے کی۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ تکلیف ان کی ختم ہو گئی تھی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث موجود ہے کہ کان اذا اشتکا الانسان الشیء منہ، اذا اشتکا الانسان الشیء منہ، جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی، او کانت بہ قرح او جرح، یا اسے کوئی زخم ہوتا یا کوئی زخم آبلہ بھی ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح کرتے تھے۔ ووضع سفیان سبابتہ بالارض، سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی انگلی سبابہ جو انگلی انگوٹھے کے ساتھ والی زمین میں رکھ کر بتایا، پھر آپ رکھا انہوں نے سفیان نے انگلی کو اور پھر اٹھایا۔ کیا کرتے تھے آپ؟ اپنی انگلی مٹی میں رکھتے تھے زمین۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریکۃ بعدنا لیشفی بہ سقیمنا باذن ربنا، یہ آپ پڑھتے تھے۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ وہ جو ایسے کر کے لگایا ہے پھر اس جگہ پر لگا دو، تکلیف والی جگہ پر۔ اور صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، جبریل علیہ السلام والا دم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور عرض کی یا محمد اشتکیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو شکایت ہے، آپ کو تکلیف ہے، آپ بیمار ہیں؟ تو آپ انسان تھے، جس طرح انسانوں کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہو جاتے تھے۔ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ قال، جبریل نے کہا بسم اللہ آکیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ آکیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ نہیں کیا دم کا مطالبہ نہ کرنا یہ فضیلت ہے، اور وہ 70,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اور بعض روایات میں 70,000، ہر 1000 کے ساتھ کتنے؟ مع کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، وہ بہت زیادہ تعداد بن جاتی ہے۔
تو 70,000 جو فرمائے میری امت کے بلا حساب جنت میں جائیں گے، بلا حساب. ان میں جو اوصاف ان کے بتائے ہیں، لا یسترقون، وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے کس سے، مطالبہ نہیں کرتے. ہے جائز دم کروانا، جائز ہے، دم کروانا جائز ہے، لیکن ان کا توکل اللہ پر ہے، جس نے لگائی وہی ڈالے گا. تو کیا ہے، وہ مطالبہ نہیں کرتے کس سے دم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے مطالبہ نہیں کیا، جبریل علیہ السلام نے خود دم کیا. ایک تو وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے، پھر وہ لا یتطیرون، نحوست نہیں پکڑتے، ولا یختمون، اور وہ آگ کے داغ نہیں لگواتے. یہ بہت مشکل علاج ہے، داغ لگانا آگ کے، یہ بھی طریقہ علاج ہے. اور آخری چیز کیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نہ دم کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ نحوست پکڑتے ہیں. نحوست کیا ہے، او صبح صبح کالی بلی نظر آ گئی ہے، او صبح صبح پہلا گاہک ایسے چلا گیا، سارا دن بندہ رہے گا، سودا نہیں اسے بیچا. یہ نحوست ہے، نحوست نہیں پکڑتے اور آگ کے داغ نہیں لگواتے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے. عکاشہ آپ کے ایک صحابی ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے ان میں سے. فرمایا تو ان میں سے ہے. ایک اور آدمی اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے ان سے کرو. فرمایا سبق کا قابل ہے عکاشہ، عکاشہ تجھ پر اس میں سبقت لے گیا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے خود دم کیا ہے، آپ نے دم کا مطالبہ نہیں کیا. اور بخاری مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس آتے اس کے لیے دعا کرتے، کہتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اس کے علاوہ بہت جو دم ہے ثابت ہیں. ایک ہے کہ اللہ سے دعا کریں جب بیماری لگ گئی ہے، اور دعا کے پھر مختلف انداز ہیں. دیکھو نا، ایک انداز یہ ہے ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف لگی ہوئی، تکلیف پہنچی ہوئی، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور مجھے تکلیف پہنچی ہوئی. یہ نہیں کہا کہ مجھے آرام دے دے، مجھے شفا دے دے. ایک یہ انداز ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو مختلف دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ابو داود میں یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں نہیں چھوڑتے تھے، جس وقت شام کرتے اور جس وقت صبح کرتے، یعنی صبح و شام یہ دعائیں کرتے تھے آپ. وہ کیا دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وعن اوتار، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وعن ابتال من وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي. صحیح بخاری میں یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں تیری کس چیز سے، عاجز سے. یہ کئی اپنا تخلص رکھ لیتے ہیں، عاجز نہیں، ولا تعجز، عاجز نہ بن. عاجز سے تو پناہ مانگنی ہے. عاجز ٹھیک ہے کہ ساری تیری اپنی جگہ پر، لیکن عاجز سے اللہ کی پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے، عاجزی سے اور سستی کاہلی سے اور بزدلی اور بخیلی سے اور بڑھاپے سے. اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے.
پھر ابو داؤد کے اندر یہ بہت بری بیماریاں ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پناہ پکڑتے تھے. یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برص سے، فل بیری، آرام ہی نہیں آتا جلدی، اور دیوانگی سے، پاگل ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. کل عشاء کا درس تھا میرا ایک جگہ، پھر مسجد کی جو خطیب ہیں بائی پاس ہوا دل کا، ہم پتہ کرنے کے لیے گئے. مولانا اعجاز تنویر حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی مسجد تکبیر میں خطیب ہے وہاں پہ اس کالونی میں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ کئی مرحلے جو ہیں وہ بہت ہی مشکل ہیں بائی پاس کے. اس پہ ایک مرحلہ انہوں نے یہ بتایا 5 گھنٹے تقریباً جو ہیں جب وہ دل کو بدن سے نکال لیتے ہیں، تقریباً 5 گھنٹے وہ کچھ کرتے ہیں. پھر اب انہوں نے وہ مشین کے ساتھ جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے، وہ پھپھڑا جو ہے پھپھڑا وہ بھی کام کرنا بند کر سکڑ جاتا ہے وہ. تو پھر جب دل جوڑتے ہیں 5 گھنٹے تقریباً 5 گھنٹے کے بعد تو پھر کئی دل وہ مشین کے ساتھ مشین چلاتے ہیں، کئی دل چالو ہو جاتے ہیں، کئی چالو نہیں ہوتے. پھر ایک مرحلہ اور بڑا سخت ہے. انہوں نے کہا کہ پھر جب ہوش آنی ہے کہ نہیں آنی اس مریض کو، پھر ہوش آنے کے بعد اگلا مرحلہ بھی بڑا مشکل. کیا کئی اپنی جو ہے نا وہ یادداشت کھو بیٹھے اور کئیوں کی میموری جو ہے وہ محفوظ ہے، تو کوئی رشتہ دار اس کا عزیز جو ہے اس کو سامنے لاتے ہیں. جب اس کو ہوش آتا ہے مریض کو تو کہتے ہیں کہ پہچان یہ کون ہے. اگر وہ بتائے کہ یہ فلاں ہے، پہچان لیا اس نے، پھر وہ ڈاکٹر کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، کامیابی مل گئی. وہ پلاسٹک کی ایک وہ پڑی ہوئی تھی چیز، اس کے اندر 3 گیندیاں مختلف رنگوں کی تھی. انہوں نے کہا کہ جب وہ دل جوڑ دیتے ہیں پھر وہ پھپھڑا جو ہے وہ چونکہ سکڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھونک مارو، ان کو پھونک سے اڑاؤ، ہلکی پھلکی ہوتی ہے. اس سے پھپھڑے کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، حرکت میں لانا ہے. اللہ. انہوں نے کہا ایک پائپ ادھر لگاتے ہیں، میرے 3 دن لگا، وہ زیادہ ہی تکلیف ہوتی ہے اس کی. اس سے پہلے جو ہے نا وہ پائپ ادھر لگایا ہوا ہے، پھر ساتھ بوتل میں لگایا ہوا ہے، وہ خون آتا ہے، اس سے خون آتا ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے ایک وقت، پھر خون اور پانی آتا ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے، پھر صرف پانی آتا ہے. تصویر تو نہیں بن رہی. پھر ایک مرحلہ آتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں آتا. تو مجھے کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ تو خوش نصیب ہے، 3 دن تیرے وہ پائپ لگا رہا، موٹا پائپ ہوتا ہے اور درد ہوتی زیادہ. تو کہتے ہیں ایک ساتھی مجھے بتایا تو سعادت مند ہے، 3 دن لگا، میرے 21 دن لگا تھا وہ پائپ. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے بچائے. تو وہ کئی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں. قاری صاحب جو مسجد کے امام ہے وہ واپسی پر میرے ساتھ تھے موٹر سائیکل پر. انہوں نے کہا ایک آدمی جو ہے اس کا بائی پاس ہوا، وہ یادداشت کھو بیٹھا، پاگلوں کی طرح باتیں کرتا تھا، میموری ختم ہو گئی اس کی جو پہلے محفوظ تھا. پھر 1 مہینے بعد تقریباً فوت ہو گیا. لا الہ الا اللہ. تو کتنی زبردست دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فل بیری سے اور دیوانگی سے، پاگل پن سے اور کوڑ سے اور بری بیماریوں سے. بڑی بڑی بری بیماریاں آ گئیں. کئی بیماریاں ایسی ہیں ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں. لا الہ الا اللہ. پھر نبوی علاج وہ بھی کئی طرح کے حدیثوں کے اندر موجود ہیں. چند چیزوں کی طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. ایک تو شہد ہے. صحیح بخاری اور مسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا ان اخی استطلق بطنہ،
میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، پیچس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلا، اس کے ہی اصلا۔ اس نے اسے پلایا، پھر آیا آپ کے پاس کہنے لگا کہ بے شک میں نے اسے پلایا ہے شہد، تو مزید جو ہے اس کے پیچس بڑھ گئے ہیں۔ تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی تھی، پھر چوتھی بار بھی آ گیا، کیونکہ ہر دفعہ پلایا اس نے، آرام نہیں آیا، پھر چوتھی دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کی ہی اصل، اسے شہد پلا۔ یا اللہ، کیا یقین ہے سید دو عالم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی باتوں پر۔ یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، مختلف رنگ ہیں، اس کے پیٹوں سے ایک مشروب نکلتا ہے شہد کی مکھی، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن آگے جو ماہر ہے وہ بتائے گا کس طرح پلانا ہے، کتنا پلانا ہے، وہ مہارت کے ساتھ تعلق رکھتی چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے شہد پلا۔ فقال لقد سقيته فلم يزده الا استطلاقا، یہ کام کیا ہے لیکن مزید بڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ اس نے غلط بیانی کی ہے۔ تو پھر اس نے پلایا اسے چوتھی بار، فبرا، تو ٹھیک ہو گیا۔ تو بعض اوقات وہ کئی جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہیں دوائیں، کئی دن جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی، یہ نہیں کہ ایک خوراک سے ہی آرام آ جائے، وہ 4 خوراکیں کھلائیں، 4 خوراکیں کھلائیں۔ پھر ہجامہ ہے، جسے سینگی ہماری زبان میں کہتے ہیں، سینگی لگوانا۔ انس بن مالک سے پوچھا گیا، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ان کسب الحجام، کہ سینگی لگانے والی کی کمائی کیسی ہے۔ حجام ہماری زبان میں تو نائی کو کہتے ہیں، سر کی حجامت کرتا ہے، داڑیاں مونڈتا ہے، داڑیاں مونڈنا تو ناجائز ہے اور کمائی حرام کی ہو جاتی ہے۔ تو حجام عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سینگی لگانے والا۔ تو اس کی کمائی کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ابو طیبہ نے آپ کو سینگی لگائی تھی، تو آپ نے اس کے لیے 2 ٹوپے غلے کا حکم دیا کہ 2 ٹوپے اس کو غلہ دو، اور اس کے مالکوں سے بات کی تو اس کا جو خراج ہے وہ جو اس سے لیتے تھے وہ کام کیا، غلام تھا، اور فرمایا ان افضل ما تداویتم بھی الحجامہ، بے شک جو بھی تم دوائی استعمال کرتے ہو، دوائی حاصل کرتے ہو، ان میں سے افضل، ان افضل، بے شک افضل جو بھی تم دوائی لیتے ہو اس سے افضل کیا ہے؟ الحجامہ، سینگی، یا فرمایا او ہوا من امثل دوائی کو، من کا لفظ اگر آ گیا ہے، ایک ہے کہ افضل من کے بغیر، تو پھر تو کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ فضیلت والی دوائی ہے، اور یا کیا فرمایا؟ راوی کو شک ہے کہ من امثل دوائی کو، کہ تمہاری جو بہترین دوائی ہے اس میں سے ہے، یعنی اور بھی پھر اس سے کوئی زیادہ فضیلت والی دوائی ہو سکتی ہے، لیکن جو افضل دوائیں ہیں ان میں یہ شامل ہے سینگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، انہوں نے فرمایا الشفاء فی ثلاثہ، شفا 3 چیزوں میں ہے، شربت عسل، شہد کے گھونٹ میں، شہد کے پینے میں، وشرطت محجم، اور سینگی لگانے والے کے پچنے میں، اور وقیت نار، اور آگ کے داغ میں۔ ان 3 چیزوں میں ابن عباس نے فرمایا کہ شفا ہے۔ وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْدِ، اس سے پتہ چلا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی بات نہیں بتا رہے ہیں، یہ 3 چیزیں کس سے بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا میں اپنی امت کو آگ کے داغ سے منع کرتا ہوں۔ آگے سند بھی ذکر ہے، رفع الحدیث ورواه القمی اللیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحج، یہ شہد اور سینگی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔
اور ابن عباس سے یہ حدیث بھی موجود ہے، بخاری میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفاء فی ثلاثہ فی شرطۃ محجم اور شربت عسل اور قیت نار وانا انہا امتی عن الکی۔ ایک چیز ہے وہ چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہیں، اچار میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن عام لوگ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، زیادہ تر اچار میں ڈالتے ہیں، سونف ڈال دی، میتھے ڈال لیے اور وہ کلونجی ڈالی، کالے دانے اور کچھ چیزیں عام طور پر استعمال نہیں کرتے۔ یہ بہت مفید چیز ہے۔ صحیح بخاری میں خالد بن سعد سے یہ روایت موجود ہے کہ ہم نکلے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر بھی تھے، تو غالب بن ابجر راستے میں بیمار ہو گئے، تو ہم مدینہ آئے تو وہ بیمار ہی تھے، تو ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے آئے تو ہم سے کہنے لگے علیکم بہذہ الحبیبۃ السوداء، یہ چھوٹا سا کالا دانہ ہے، اس کو لازم پکڑو، فخذوا منها خمسا او سبعا، اس کے 5 یا 7 دانے لو، کلونجی کے 5 یا 7 دانے لو، فاسحقوها، تو ان کو پیس لو، ثم اقطروها فی انفه بقطرات الزیت، پھر زیتون کے تیل میں اس کو مکس کر کے قطرے اس کی ناک کے اندر ڈالو، فی هذا الجانب وفی هذا الجانب، کچھ قطرے ادھر ڈالو اس جانب اور کچھ قطرے اس جانب ڈالو ناک کے اندر۔ فإن عائشہ رضی اللہ عنہ حدثتنی، بس بے شک عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان هذه الحبۃ السوداء، کہ بے شک یہ کالا دانہ شفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا ہے، الا من السام، مگر سام سے۔ کل تو میں نے پوچھا وما السام، سام کیا؟ فرمایا الموت، موت، تو موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا، ہر مرض سے شفا۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ طب جو کیا ہے بدنی اس کے حوالے سے، اور چند چیزیں جو ہیں وہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آج آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہوا ہے، وہ جو دوسری بیماریاں ہیں قلبی یا روحانی، اس حوالے سے چند چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ پہلے یہ بات کہ کیا قلبی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، کوئی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ ہاں، اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، قلبی اور روحانی بیماریوں کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کو بیماری کے اندر بڑھا دیا، اور فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ڈال دے، کر دے جو اللہ نے، جو شیطان ڈالتا ہے، فتنتاً، فتنہ آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ امہات المؤمنین سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے، فلا تخضعن بالقول۔ کئی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی چیز مانگنے کے لیے بھی آتے تھے، بعض کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں ان کو یہ خطاب کیا گیا، بات کرنی ہے، اگر بات کرنے کی نوبت آتی ہے بات کر سکتی ہے، غیر محرم سے عورت بات کر سکتی ہے، لیکن امہات المومنین سے یہ بات کہی گئی فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، کہ کہیں وہ طمع کرنے لگے جس کے دل میں بیماری ہے۔ تو غیر محرم سے بات کر سکتی ہے عورت، لیکن کڑک دار ذرا آواز ہو، یہ بھی نہیں کہ بے ادبی کر دے، دوسرے کو جو ہے نا بے ادبی کر دی جائے، نہیں، لیکن ایسی آواز کہ اس کے دل کے اندر روگ، جس کے دل کے اندر روگ ہے، طمع نہ کر بیٹھے۔ تو یہ نرم گرم گفتار جو ہے غیر محرم کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے عورتوں کی۔ اس لیے میں یہ بات بھی گزارش کرتا ہوں طلباء سے، تو کہ آپ میں سے بھی بعض طلباء ہیں، کئی ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں، کہ یہ پڑھاتے ہیں کئی بچیوں کو پڑھانا، پھر تجوید پڑھانا، پھر اس کا سبق سننا،
یہ جائز ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں جائز ہے کہ ناجائز ہے. کیونکہ تجوید کے اندر کیا ہے؟ آواز کو خوبصورت بنانا ہے، اور وہ خوبصورت آواز آپ جو ہے ایسی بچی کی، لڑکی کی سن رہے ہیں کہ وہ آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کی امی نہیں ہے، آپ کی خالہ نہیں ہے، آپ کی بھانجی بھتیجی نہیں ہے، آپ محرم نہیں ہیں اس کے، پھر اس کی آواز اندر کس طرح سن سکتے ہیں؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں. تو جس طرح پہلے میں نے گزارش کی کہ دم کے لیے اب بیوی کو دم سکھاؤ، تو اسی طرح جو ہے تجوید سکھا دو اپنی بیوی کو، وہ پڑھائے، آپ نہ پڑھاؤ، بچیوں کو نہ پڑھاؤ، فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دیتے تھے، خواتین کو لیکچر دیتے، سبق نہیں سنتے تھے کہ سبق پڑھا کے ان سے سنتے ہوں، تلاوت سنتے ہوں. لیکچر دے دو، صرف کوئی سوال کرتی ہے سوال کا جواب دے دو، لیکن سبق سننے نہ بیٹھ جاؤ. تو یہ 3 اصول میں نے جو طب بدنی کے حوالے سے ذکر کیے، وہی 3 اصول ادھر ہم رکھتے ہیں. دلوں کی جو ہے یہ بھی بیماریاں جو ہوتی ہیں، ایک تو اس کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے، دل کی صحت کا، اور اس کو جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، اس کی صحت، ایمان، دل کی، روح کی صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے. اور پھر دل اگر خراب ہو گیا ہے، روح اگر خراب ہو گئی ہے، تو پھر وہ استفراغ مادہ جو ہے، فاسد مادے جو ہیں وہ خارج کرنا ہے. ایک تو ہے اس کی صحت ہونی چاہیے، دل صحیح ہو، تندرست ہو، روح تندرست ہو. دوسرا کیا کہ جو چیزیں جن سے روح خراب ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، اس سے دل کو محفوظ رکھنا ہے، روح کو محفوظ رکھنا ہے. اور تیسرا کیا کہ اگر کوئی بیماری لاحق ہوگی ہے، دلی بیماری، روگ لگ گیا دل کو، کوئی روح کو بیماری لگ گئی ہے، پھر وہ استفراغ مادہ کرنا ہے، فاسد جو چیزیں ہیں ان کو خارج کرنا ہے، نکالنا ہے. تو پہلی چیز جو ہے دل کی صحت کے حوالے سے کیا ہے؟ دل صحیح کس طرح ہوتا ہے؟ دل صحیح اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایمان اس کے اندر ہو، ایمان ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، دین کا علم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، اس کے ساتھ عمل صالح ہو. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پکڑتے ہیں. توجہ سے سنو، الا حرف تنبیہ ہے، الا توجہ سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، بے شک حلال بالکل واضح ہے اور بے شک حرام بالکل واضح ہے، اور ان کے درمیان کوئی شبہ والی چیزیں ہیں. فمن اتقى الشبهات، پس جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی محفوظ کر لی. ومن وقع فی الحرام ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہ والی چیزوں کے اندر واقع ہو گیا وہ حرام کے اندر بھی واقع ہو جائے گا. کر راعی، پھر آپ نے مثال دے کر سمجھایا جس طرح چرواہا ہوتا ہے، یرا حول الحما، وہ چراگاہ کی گرد گرد چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرائے. مثال سے سمجھے، یہ مثال کے طور پر چراگاہ ہے، یہ چراگاہ ہے، اور یہ ساری شاملات ہے، جہاں مرضی کوئی عوام اپنے جانور چرا سکتے ہیں. لیکن یہ خاص جگہ حکومت کی جگہ ہے کہ یہاں جہاد کے لیے جو گھوڑے پالے ہوئے ہیں وہ چریں گے، بیت المال کے گھوڑے یہاں چریں گے، حکومت کے گھوڑے یہاں چریں گے، جانور چریں گے. اب شاملات میں جہاں مرضی چرا سکتا ہے آدمی. کوئی آدمی یہ بالکل چراگاہ کی بنی کے قریب، کنارے کے قریب اپنے جانوروں کو چرائے، یہ بھی شاملات ہے، کیونکہ چراگاہ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ شبہ والی جگہ ہے، ممکن ہے قریب ہے بکری ادھر منہ ڈال لے، اس لیے شبہ والی جگہوں سے، شبہ والی چیزوں سے دور رہنا ہے، شبہ والی جگہوں سے دور رہنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں واقع ہو جائے وہ حرام میں واقع ہو جائے گا. میں کچھ جمعات سے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے وہاں جامع محمدیہ والی مسجد میں،
صحت الانسان فی شریعت الرحمن، انسان کی صحت رحمان کی شریعت میں. یہ کچھ جمعات ہو گئے ہیں. پچھلا جمعہ خمر کے حوالے سے تھا، اور یہ جمعہ جو ہے یہ تمباکو، سگریٹ اور حقہ، اس کے حوالے سے تھا. میں نے یہ حدیث وہاں بھی میں نے ذکر کی ہے کہ کئی علماء جو ہیں، بہت سارے علماء تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ منشی ہے. کیا ہے؟ نشہ آور ہے. اور کوئی علماء کہتے ہیں کہ یہ نشہ آور نہیں، لیکن حرام ہے. یہ حرام ہے چونکہ یہ کیا کرنے والی ہے؟ یہ مہلک ہے، مہلک ہے، تباہ کرنے والی ہے. آہستہ آہستہ بندہ بیمار ہو کے اخیر قبر تک پہنچتا ہے. اور اس کے خبیث ہونے میں کیا شک ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تو جب علماء کی دو رائے ہو جائے پھر عوام کو کیا کرنا ہے؟ کوئی علماء کہتے ہیں جائز ہے، کوئی کہتے ہیں ناجائز ہے. تجھے نہیں نا پتا، شبہ پڑ گیا نا، چھوڑ دے. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، شبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اور جو شبہ میں واقع ہو گیا، شبہات کے اندر، وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے گا. کالراعی یرعی حول الحمى، جس طرح چرواہا چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، قریب ہے کہ وہ اس کے اندر چرائے. پھر فرمایا اعلیٰ، توجہ سے سنو، ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہتے ہیں اصل بیماری دل میں ہوتی ہے. فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا دل، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اعلیٰ توجہ سے سنو، وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ دل ہے. تو دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو جو چیزیں ان سے بچنا ہے، صحت، دل کی جو صحت ہے، ایمان صحیح رہے، شرک وہ جو ہے اس کی صحت جو ہے وہ بحال رہے، روح کی اور قلب کی، دل کی. کن چیزوں سے بچنا ہے؟ شبہات سے بچنا ہے، شہوات سے بچنا ہے، معصیتوں سے بچنا ہے، اور ایسے لوگ جو خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا ہے، بری چیز سننے سے بچنا ہے. تو ہر طرح کی جو چیزیں ہیں معصیت کے اندر آ جاتی ہیں، ان میں سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں. اس کے علاوہ ساری خواہش نفس، ساری معصیتیں، اس سے وہ خراب ہوتا ہے. دل کی صحت جو ہے، روح کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں بالکل مار دیتی ہیں، اور کئی جو ہیں وہ بالکل نہیں مرتا اس سے دل. اب کفر شرک پر اگر اسی حالت میں مر جائے، یہ تو جائے گا سیدھا جہنم کے اندر. باقی چیزیں جو ہیں اس سے بالکل کام وہ جو ہے نا وہ گیا نہیں، لیکن خطرے میں ہے. یہ خطرے میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو ویسے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ چل جس کا تجھے کوئی علم نہیں. اور تیسری بات اس حوالے سے کیا ہے؟ استفراغ مادہ، جو فاسد مادہ ہے اس کو خارج کرنا. جس طرح فاسد خون کو وہ طب بدنی جو ہے فاسد خون کو نکالتے ہیں، جو فضلات ہیں زائد چیزیں ان کو نکالتے ہیں، اور جو موذی بخارات ہیں ان کو نکالتے ہیں. تو ایسے جو ہے وہ دل کی بیماریاں کیا نکالنی، ہر طرح کے گناہ، پھر غفلت، پھر تکبر، حسد، ریاکاری، نفاق، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کی صحت کو خراب کرنے والی دل کی. علاج کیا ہے؟ استفراغ مادہ کس طرح ہونا ہے، یہ چیزیں کیسے نکلیں گی؟ ایک تو توبہ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنوں سبھی اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. استغفار کرنی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو
بے شک وہ ہمیشہ سے بڑا بخشنہار رہا ہے، اور ان دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں وہ توبہ سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ پھر اور کئی چیزیں ہیں جن سے یہ استفراغ ہوتا ہے، یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کو جو بھی کوئی پریشانی، بیماری، کوئی غم ملال، کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچ جائے، پریشانی، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے، اس سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ تو جو تکلیفیں آتی ہیں تو ان پر صبر کرے، اس سے بھی خطائیں کیا ہوتی ہیں؟ مٹتی ہیں۔ تو یہ آخرت میں اگر دل کا بیمار ہے، روح کا بیمار ہے، وہ خطرے میں ہے۔ جسمانی طور پر جو بیمار ہے وہ اس دنیا سے بیماری میں چلا جائے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ بعد کا جو ہے نا بالکل صاف چلا گیا گناہوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کی ساری خطائیں مٹا دی اس مصیبتوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے۔ لیکن جو دل کا بیمار ہے، دل کا بیمار اگر کافر ہے، مشرک ہے، ہمیشہ کے لیے منافق ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، تو بچیں گے کون؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا، نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر اللہ کے پاس جو قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم والا بنائے، ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے اور کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کے قرض اتار دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنجِ مسلمي غزة اللهم أنجِ مسلمي فلسطين اللهم أنجِ مسلمي كشمير اللهم أنجِ مسلمي الهند اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على اليهود والهندوس اللهم اشدد وطأتك على الصليبيين والملحدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔